بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ غسل کرتے وقت پیشاب کرنا کیسا ہے؟ غسل کرتے وقت پیشاب کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ بڑے لوگ عجیب طرح سے سوال کرتے ہیں، حالانکہ کرتے ہوں گے ایسا جبھی تو ہمارے پاس سوال آتے ہیں کہ غسل انسان کرنے کے لیے گیا اور اس وقت بھی بتاؤ کہ کوئی پیشاب کرتا ہے۔ مجھے تو عجیب سا لگ رہا ہے۔ بہرحال میں مسئلہ آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ اگر کوئی انسان باتھ روم میں پیشاب کرتا ہے تو ایک علماء فرماتے ہیں کہ باتھ روم میں یعنی کہ نہانے کی جگہ، غسل خانے میں جہاں بندہ غسل کرتا ہے، اس جگہ پر پیشاب کرنے سے جو انسان کے اندر بیماری آنے کا چانس ہوتا ہے وہ نسیان ہوتا ہے۔ نسیان ایک بیماری ہے، یہ بھولنے کی بیماری، یعنی پھر انسان کو بھولنے کی بیماری ہونے لگتی ہے کہ دماغ اس کا کمزور ہونے لگتا ہے۔ کوئی چیز کہیں رکھ دی، اسے دھیان نہیں رہا کہاں رکھ دی، ابھی ڈھونڈتا پھر رہا ہے، تو یہ نسیان اس کا بڑھتا چلا جاتا ہے۔ نسیان کی اس کو بیماری ہونے کے چانس بڑھ جاتے ہیں۔ تو اگر آپ باتھ روم میں نہانے کی جگہ پیشاب کر رہے ہیں تو یہ دنیاوی نقصان تو آپ کا یہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ بھائی آپ خود سوچو نا، غسل خانہ غسل کرنے کی جگہ ہے، خانہ کا مطلب گھر، اس کا مطلب غسل کی جگہ، غسل جہاں نہایا جائے، جہاں دھویا جائے، وہ پیشاب کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ ٹوائلٹ میں آپ پیشاب کریں، اچھا بعض جگہ ایسا ہوتا ہے کہ دونوں چیزیں ساتھ میں ہوتی ہے، یعنی کہ باتھ روم اور ٹوائلٹ وہ کموٹ لگے ہوتے ہیں۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ لیٹرین باتھ روم اٹیچ ہوتے ہیں، ساتھ میں ہوتے ہیں، یعنی کہ ایک ہی دروازہ ہے، آپ باتھ روم کے اندر داخل ہو گئے اور اس میں ہی لیٹرین ہے، وہی باتھ روم ہے، تو اگر ایسی کنڈیشن ہے تو اس جگہ پر آپ پیشاب نہ کریں جہاں پر آپ نہاتے ہیں، پھر جو کموٹ لگا یا شیٹ لگی ہوئی ہے آپ وہاں پر کریں، ٹھیک ہے، پھر کوئی پرابلم نہیں ہے، پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا اس میں کچھ لوگوں کو یہ ڈاؤٹ رہتا ہے کہ جہاں پہ ایک ہی جگہ میں لیٹرین باتھ روم ہے وہاں پہ غسل کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے، ہم پاک ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ تو اس مسئلے کو بھی میں ساتھ میں کلیئر کر دیتا ہوں کہ وہاں پر آپ کو احتیاط یہ رکھنا پڑے گا کہ غسل میں جو چیزیں ہیں نا، آپ پہلے ان کو سمجھے کہ غسل ہمارا کن کاموں سے ہو جاتا ہے اور کون سی چیزیں چھوٹ جائے جس سے ہمارا غسل نہیں ہوتا۔ غسل کہتے ہی پاکی حاصل کرنے کو، اور اگر انسان کو ناپاکی اس کے جسم پر اچھل کر آ رہی ہے، یعنی آپ نہا رہے ہیں پھر وہ پانی سیٹ میں جا رہا ہے اور وہاں کی چھینٹیں اگر آپ کے اوپر آ رہی ہے تو پھر آپ پاک نہیں ہو سکتے۔ آپ کتنا بھی بار بار غسل کرتے رہیں، آپ بار بار پانی ڈالیں گے اپنے اوپر، وہ اگر وہ سیٹ میں یعنی کہ باتھ روم جہاں ٹوائلٹ آپ کرتے ہیں وہاں سے چھینٹیں پانی لگ کر اور وہ چھینٹیں آپ کے اوپر آ رہی ہے تو اس سے آپ طہارت حاصل نہیں کر سکتے، پھر آپ کتنا بھی غسل کرتے رہیں۔ ہاں اگر ایسا مسئلہ ہے کہ آپ جہاں پہ غسل کر رہے ہیں اس کی چھینٹیں ادھر سے ہمارے اوپر نہیں آئیں گی، بلکہ جہاں پہ غسل ہم کر رہے ہیں وہاں کی چھینٹیں آ سکتی ہے، پیروں پہ ہوتا ہے کہ انسان باتھ روم میں نہا رہا ہے تو پانی زمین پہ گرتا ہے، پھر وہ اچھل کے انسان کی باڈی پر آتا ہے تو کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن ٹوائلٹ والی جگہ، لیٹرین جہاں ہم کرتے ہیں وہاں سے پانی اگر آ رہا ہے تو وہ ناپاک جگہ ہوتی ہے، تو وہاں سے پانی اچھل کے چھینٹے نہیں آنا چاہیے۔ اس چیز کا آپ کو خیال رکھنا پڑے گا۔ کموٹ ہے تو آپ کموٹ بند کر دیں، مسئلہ ہی نہیں ہے، لیکن اگر ہندی ٹوائلٹ ہے، ہندی لیٹرین بنی ہوئی ہے تو پھر اس پہ یا تو آپ یہ خیال رکھیں کہ آپ تھوڑا سا دور ہٹ کے غسل کریں، یا پھر اس پر کوئی ایسی آڑ کر لے ادھر سے، یا کوئی چیز ایسی ڈھانک دے جس سے پانی کی چھینٹیں ہمارے اوپر نہ آئے، تو بس چھینٹیں نہ آئے، اس بات کا آپ کو خیال رکھنا ہے اور 3 فرض ادا کرنا ہے۔ نمبر 1 کلی کرنا منہ بھر کے، نمبر 2 ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا، نمبر 3 سارے جسم پہ پانی بہانا۔ یہ 3 فرض ہے، 3 فرض ادا ہو گئے، غسل ہو گیا۔ باقی سنت طریقہ بھی ہے کہ کس طرح سے ہمیں غسل کرنا چاہیے، اس پر مکمل ویڈیو ہماری اپلوڈ ہے، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ غسل کا طریقہ، کمپلیٹ طریقہ، غسل کا سنت طریقہ کیا ہے، مستحب طریقہ کیا ہے، وہ انشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ مجھے امید ہے آپ کو یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ مزید معلومات کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کریں اور ویڈیو کو لائک کرنا اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔